بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل حافظ وسیع ٹی وی۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ ہمارے مستقبل میں خوراک کی تحفظ کے بارے میں ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایک واقعے کا کہ آج کل 9 سویابین کے بھرے ہوئے جہاز کراچی ڈاک یارڈ میں کھڑے ہوئے ہیں اور اندرون پاکستان پولٹری سیکٹر جو ہے ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور ہمارے وزیر تحفظ خوراک فوڈ سیکیورٹی کے جناب طارق بشیر چیمہ صاحب، ان کے لیے عزت کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی اجازت نہیں دینی، اس لیے کہ یہ ایک نارمل کراپ کے ذریعے نہیں سویابین اگایا گیا ہے بلکہ یہ جی ایم او کراپ ہے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے، طارق بشیر چیمہ صاحب کا، کہ میں اس کی اجازت اس لیے نہیں دے سکتا کہ اس سویابین سے جو جی ایم او ہے، جینیٹیکلی انجینئرڈ، جینیٹیکلی موڈیفائڈ یا بی ٹی، آپ جو مرضی نام دے لیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کی اجازت دی تو ملک میں اس کے کھانے سے کینسر پھیل سکتا ہے۔ یہی ایک وجہ ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں گیلی مٹی پر پاؤں نہیں رکھنا چاہتا۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہر مصیبت کے نیچے ایک اچھائی ہوتی ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی، آج میں آپ کے سامنے یہ پروگرام نہ لے کر آتا کہ جی ایم او کراپ کیا ہے۔ ناظرین، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل کھٹن یہی ہے قوموں کی زندگی میں۔ اس کا مطلب یہ ہے جب بھی کوئی نئی چیز آئے گی لوگوں نے اس کی مخالفت کرنی ہے، اور انہوں نے یہ بات کہنی ہے کہ نہ یہ بات ہم نے اپنے باپ سے سنی، نہ دادا سے سنی، نہ پردادا سے سنی۔ اور یہ ہمیں تمام انبیاء کرام کے جب ہم قصے پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بات نظر آتی ہے کہ انکلوڈنگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ فاران کی چوٹی پر گئے اور وہاں پر انہوں نے مکے کے لوگوں کو اکٹھا کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سب لوگوں نے بیک زبان کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، کیونکہ نہ آپ نے کبھی امانت میں خیانت کی اور نہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تو جان لو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا نبی ہوں۔ اور فوری طور پر جو جواب تھا وہ جواب یہی تھا کہ نہ ہم نے اپنے باپ سے سنا، نہ دادا سے سنا، نہ پردادا سے سنا۔ تو یہاں بھی ہمارے ملک میں یہی کیفیت ہے کہ وقت کی ضرورت کے مطابق دنیا جو آگے کی طرف سفر کر رہی ہے، جب بھی کوئی نئی چیز پاکستان میں آتی ہے تو اس کی مخالفت اسی بنیاد پر کی جاتی ہے کہ اس سے کینسر پھیل جائے گا، اس سے الرجیز پھیل جائیں گی، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ یہ تاریخ میں ہمیشہ ہوتا ہے، ہم لوگ تھوڑا سا تاریخ سے بہت پیچھے ہیں۔ میں اس میں 2-3 مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی، یہ 50s کی بات ہے، وہ ہائی سکول میں پڑھتے تھے اور ہائی سکول میں انہوں نے سیکھا کہ یہ جو ٹوتھ برش ہے یہ ہر روز دانتوں کو صاف کرنا چاہیے اسے، لہٰذا وہ ایک ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ لے آئے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی یہ ٹوتھ برش جو ہے، اس کے جو ریشے ہیں یہ سور کے جو بال ہوتے ہیں یہ اس سے بنتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کے بال اتنے سخت ہوں۔ اب یہ 58-59 کی بات ہوگی، اور آج گھر گھر کے اندر یہ چیز استعمال ہو رہی ہے، اور اس وقت کسی نے ان کو نہیں بتایا کہ یہ پلاسٹک کے برش ہوتے ہیں اور پلاسٹک کے دھاگوں سے بنتا ہے۔ اسی طریقے سے مجھے بچپن میں یاد ہے، یہ 62-63 کی بات ہوگی، وہ ایک شیخ صاحب تھے اور پتہ نہیں کہاں سے وہ ایک جرسی کاؤ، جب پاکستان میں کسی نے نام نہیں سنا تھا فریزین کا اور جرسی کا، صرف پڑھے لکھے لوگوں کو پتا تھا یا اینیمل ہسبینڈری کے لوگ جو تھے ان کو پتا تھا۔ وہ ایک ہی گائے تھی جو دھجی روڈ پہ سے روزانہ گزرتی تھی، اس لیے کہ وہ بیمار رہتی تھی، اور وہ تھی جرسی کی گائے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ جرسی کی گائے تھی، اور اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ جرسی کی گائے جو ہے یہ 25 لیٹر دودھ دیتی ہے، اور یہ کراس ہے سور کا اور گائے کا۔ اور اس کی دلیل کیا تھی؟ اس نے کہا اس کی آنکھوں کو دیکھیں، یہ بلجنگ آئیز ہے، باہر نکل رہی ہیں، اور سور کی آنکھیں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں۔ اس کا چہرے کی بناوٹ دیکھیں، وہ بالکل جس طرح سور کی تھوتنی ہوتی ہے، اس کی بناوٹ بھی اسی طریقے سے ہے۔ تو شیخ صاحب جو تھے جن کی وہ گائے تھی، وہ شاید وہ بیچنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کی جان چھوٹ گئی اور وہ گائے خود بخود مر گئی۔ تو میں اصل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور بعد میں آہستہ آہستہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ضرورت کا علاج جو ہے وہ صرف اسی چیز کے اندر ہے۔
ہم اگر دیکھیں کہ یہ فصلیں کہاں سے ہوئی ہیں، یہ بیج کہاں سے آئے ہیں، تو پتہ چلے گا کہ جنگلی جو پودے ہیں ان میں سے کچھ کو ریجیکٹ کر دیتے تھے، کچھ کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے۔ وہیں سے اب ہم گندم کی بات کر رہے ہیں تو ہم گندم پہ چلتے ہیں کہ گندم کے ان دانوں کو لوگوں نے محفوظ کرنا شروع کر دیا، اور پتہ چلا کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہ باہر آتی ہے، تو ان لوگوں نے لگانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آگے ترقی ہوئی اور پتہ یہ چلا کہ اس میں سے کچھ بیج بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ خراب ہوتے ہیں۔ وہاں سے پھر سلیکشن شروع ہوئی، اور یہ ہمارے تمام دیسی بیج جو ہیں یہ اس سلیکشن کا نتیجہ تھا، جو اوریجنل کراپ سے، جنگل سے جو اکٹھے ہوئے بیج تھے اور اس کو فصل کی شکل دے دی گئی تھی، یہ وہ بیج تھا۔ اس میں کاٹن کے اندر ایگریکلچر کالج لائل پور، اس وقت کا وہاں کے ایک پروفیسر تھے سردار لاب سنگھ، اور انہوں نے کاٹن کے اندر ایک سلیکشن کی تھی۔ آج بھی لوگ اس کا نام یاد رکھتے ہیں، اس کا نام تھا لاب سنگھ سلیکشن، اس لیے کہ اس وقت جو کپاس کی ورائٹی تھی اس کے اندر وہ سب سے اچھی ورائٹی تھی، اور وہ سلیکشن یہی تھی کہ فیلڈ میں اچھے اچھے پودوں کا بیج جو ہے اس کو اکٹھا کر لیا جائے اور پھر آگے اس کو ملٹیپلائی کیا جائے۔ جب پاکستان بنا ہے تو ہماری آبادی 3.5 کروڑ تھی، اور ہماری گندم کی پیداوار کوئی 4 ملین 5 ملین ٹن کے قریب تھی، اور آبادی بڑھتی گئی۔ 70 کی دہائی شروع ہونے سے پہلے ہماری آبادی 15 ملین تھی، اور ہماری ضرورت جو تھی وہ 17 ملین کی تھی۔ تو لہٰذا میکسیکن ورائٹیز کا گرین ریولوشن پاکستان میں آیا، اور جو پہلا آدمی تھا اس کا نام تھا ڈاکٹر ایس اے قریشی، اور یہ پاکستان میں 1 سال پہلے آیا، انڈیا میں 1 سال کے بعد گیا، اور ڈاکٹر ایس اے قریشی کو انڈیا کے اندر ڈاکٹر نارمن بورلاگ کا نام دیا گیا کہ یہ پاکستان کا ڈاکٹر بورلاگ ہے، اور یہیں سے پھر وہ شفٹ ہوا یہ کراس۔ اب اس وقت ترقی کرتے کرتے اور مینجمنٹ کو بہتر کرتے کرتے ہماری پیداوار جو ہے وہ بن گئی 27 ملین ٹن، جبکہ آبادی ہو گئی 22 کروڑ 220 ملین۔ تو لہذا اب کسی نہ کسی ایک اور گرین ریولوشن 2 اس کی ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں جو ہماری آج کی ڈیمانڈ ہے وہ 35 ملین ٹن ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم 50 ملین ٹن پیدا کریں۔ اب وہ 50 ملین ٹن کیسے پیدا ہوگی؟ اس کا طریقہ صرف جینیٹیکلی موڈیفائڈ کراپ سے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں قوت برداشت 0 ہے، اور آپ کسی کو سمجھانا بھی چاہیں گے، کوئی علمی مباحثہ بھی کرنا چاہیں گے تو وہ لڑائی جھگڑے میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ جی ایم او کراپ کیا ہے؟ یہ اسی تسلسل کا نتیجہ ہے کہ وہ جو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں، سمندروں میں اور دریاؤں میں اور پہاڑوں میں تمہارے لیے ذخیرے دفن ہیں، لیکن یہ ذخیرے ان کو ملیں گے جو غور کریں گے اور فکر۔ ساری کی ساری چیز وہ غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ لہذا یہ جی ایم او کراپ، جسے ہم جینیٹیکلی موڈیفائڈ کراپ بھی کہتے ہیں، جینیٹیکلی انجینئرڈ کراپ بھی کہتے ہیں، یا بی ٹی بھی ہم کہتے ہیں، تو یہ کراپس دنیا کے اندر تو کافی عرصے سے 1985 سے یہ مروج ہے، اور تمام طریقے ڈھونڈے گئے ہیں اس کے اوپر، تمام پریکٹس کی گئی ہیں یہ جاننے کے لیے کہ انسان کی صحت پر اس کا برا اثر تو نہیں پڑتا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جی ایم او کراپ کیا ہے۔ جی ایم او کراپ ترقی کا وہ حصہ ہے ریسرچ کا جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ لیبارٹری کے اندر جو بیج ہے اس کے جینز کو موڈیفائی کر سکے، اسے کہتے ہیں ایڈیٹنگ، کہ یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ رکھنا۔ اس کے نتیجے میں جو فصل ہوگی وہ آپ کو ریکوائرڈ ریزلٹس دے گی۔ مثلا کپاس کے اندر انسیکٹس کا اٹیک بہت زیادہ رہا ہے، اب اس کے اندر ایک چیز رکھی گئی ہے جس کے نتیجے میں چیونگ انسیکٹ، کترنے والے انسیکٹ، جس طرح وہ لشکری سونڈی اور آرمی ورم، یہ ایک زمانے کے اندر امریکن سونڈی، یہ اشتہار 80s کی دہائی میں بہت چلا کرتے تھے کہ ذمہ دار بھائیوں یہ آپ استعمال کریں اور آپ کے لشکری سونڈی کا علاج بہترین ہے۔ تو اس کے اندر بی ٹی کاٹن کے اندر وہ جین ڈالا گیا جو پسند نہیں تھا انسیکٹ کو، اور اس کے نتیجے کے اندر ہماری جو پیداوار جو 10 ملین بیلز تھی وہ جا کر پہنچی 10 ملین بیل سے ہم 1.5 کروڑ بیلز پر پہنچ گئے۔ اور اس کی کہانی بھی عجیب ہے، اس لیے کہ انڈیا سے بی ٹی کاٹن کا سیڈ یہاں سمگل ہوا۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے طارق بشیر چیمہ صاحب کی طرح یہ کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، لیکن سمگلنگ کے ذریعے یہ 2005 کے اندر یہ 95% ایریا جو ہے انڈر بی ٹی کاٹن آ گیا، اور پھر گورنمنٹ نے بھی ہتھیار ڈال دیے، اور 2010 کے اندر آفیشیلی اس کی اجازت دے دی گئی۔ اب جب اس کی اجازت دی گئی تو ساتھ میں جو کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے اس نے 4 ورائٹیز بھی دی،
اور پھر ہماری پیداوار بڑھتی گئی۔ انفارچونیٹلی مسنگ لنک کیا ہے؟ مسنگ لنک یہ ہے کہ ریسرچ جو ہے مسلسل عمل ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ، کل ٹی بی تھی، پتہ چلا ٹی بی کا علاج ہو گیا تو پتہ چلا کینسر آ گیا، کینسر کا علاج ہو گیا پتہ چلا ایڈز آ گئی، ایڈز کا علاج ہو گیا تو کوئی اور چیز آ گئی۔ تو یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اس مسلسل عمل کے نتیجے کے اندر جو آپ کو چیز ملے گی وہ بہترین ہوگی وقت کے مطابق۔ بی ٹی کاٹن کے اندر 2005 کے اندر یہ قانون پاس ہوا کہ کوئی چیز جو جی ایم او کراپ والی ہے وہ باہر سے درآمد نہیں ہو سکتی، اور 2010 کے اندر پتہ چلا کہ ہم پیدا بھی کر سکتے ہیں۔ اب ایک قانون جو ہے وہ پاکستان کا 2005 کا وہ قانون موجود ہے جس کو طارق بشیر چیمہ صاحب لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس قانون کے مطابق یہاں پر جی ایم او کراپ امپورٹ نہیں ہو سکتی۔ 2015 سے جی ایم او کراپ، جی ایم او سویابین اس ملک میں آ رہا ہے، اور پولٹری انڈسٹری اسی کی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے۔ آج وائبل انڈسٹری جو اس ملک کے اندر ہے وہ پولٹری سیکٹر ہے۔ اور ایک وائبل بزنس کیا ہوتا ہے؟ وائبل بزنس یہ ہے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو، اور آپ جو بزنس کریں وہ آپ نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا ہے، اس میں خرچ کم ہو اور آمدنی زیادہ ہو، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو، اور کاسٹ آف پروڈکشن میں سویا بین کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ اب گورنمنٹ جو ہے وہ تو وہیں کھڑی ہوئی ہے جہاں 1947 میں کھڑی ہوئی تھی کہ 4 مرغی ہیں اور 1 مرغا دے دو، پاورٹی ایلیویشن ہو جائے گی۔ وہ اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ جو سیکٹر گرو ہو رہا ہے اس کے راستے میں یہ رکاوٹ کھڑی کی جاتی رہی ہے۔ اب 2015 سے یہ سویابین مسلسل پاکستان میں آ رہی ہے، اور اس کے اوپر کیس ٹو کیس اس کی آپشن، اس کی کلیئرنس دی جاتی رہی ہے۔ لیکن اب طارق بشیر چیمہ صاحب ذرا زیادہ انہوں نے قانون کو پڑھ لیا۔ اس قانون کے مطابق یہاں تک تو بات درست ہے کہ امپورٹ آف جی ایم او کراپ از ناٹ الاؤڈ ان پاکستان، لیکن جو طارق بشیر چیمہ صاحب ہے بحیثیت منسٹر فار فوڈ سیکورٹی، ان کا فرض بنتا ہے کہ دنیا کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جو پاکستان کی ضروریات ہیں اس کے مطابق اس لا کو ایمنڈ کریں۔ لا کو ایمنڈ کرنے کی کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور گیلی زمین پر پاؤں رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو اب اس وقت جو ہے جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں ان کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ چونکہ ایک تو قانون میں لکھا ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کینسر پھیلاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمیشہ ہر نئی آنے والی چیز کو ڈسکارڈ کیا جاتا ہے، اس کی مخالفت کی جاتی ہے، دنیا جہان کے اندر یہ بے شمار ممالک میں 71 ممالک ہیں جہاں جی ایم او کراپ اگائی بھی جاتی ہے اور کنزیوم بھی ہوتی ہے۔ اور اس کی ریزن کیا ہے؟ ان تمام کراپس کے خلاف جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کینسر پھیلاتا ہے، یہ مختلف قسم کی الرجیز پھیلاتا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اس میں کوئی میوٹیشن ہو جائے، کوئی بیج میں کوئی نئی چیز آ جائے اور پھر آپ کنٹرول نہ کر سکیں۔ ان تمام باتوں کے اندر ایک بات کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ صرف وہ خوف ہیں جو ہمیشہ ایک نئی چیز کو قبول نہ کرنے کے لیے انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں ایک سٹڈی بھی نہیں ایسی نہیں ہے جو یہ بتائے کہ ہم نے اتنے آدمیوں پر استعمال کیا، اتنے آدمی صحت یاب رہے، اتنے آدمیوں کو کینسر ہو گیا، اتنے آدمیوں کو الرجی ہو گئی۔ ایک سنگل چیز یہاں پر نہیں ہے۔ ہم اس معاملے کے اندر بہت دور ہیں۔ 2013 کے اندر پائنیئر سیڈ کمپنی میں میرے 2 دوست ہیں جو دونوں میرے کلاس فیلو تھے، اب دونوں ریٹائر ہو گئے ہیں، تھک تھکا کے بیٹھ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک درخواست دی تھی کہ ہمیں یہاں جی ایم او میز کی اجازت دی جائے، اور ایک درخواست یورپی یونین میں دی گئی تھی کہ ہمیں الاؤ کیا جائے کہ ہم یورپی یونین کے ممالک کے اندر اپنی یہ جی ایم او میز جو ہے وہ ہم فروخت کر سکیں۔ اب 2013 پاکستان اور 2013 یورپی یونین، اس درخواست پر 9 سال مسلسل اس پر عمل ہوتا رہا۔ اس کو مختلف ممالک کے اندر، یورپی یونین کے مختلف لوگوں کے اندر اس کو آزمایا گیا، لیبارٹری انالیسس کروائے گئے، اور اب پچھلے مہینے ان لوگوں نے اوکے کر دیا کہ ہمیں ایسا کوئی ٹریس نہیں ملا جس کی بنیاد پر کینسر ہوتا ہو، جس کی بنیاد پر الرجیز ہوتی ہو، یا کوئی میوٹیشن ہو سکتی ہو۔ لیکن پاکستان کی درخواست وہیں پڑی ہوئی ہے، اور درخواست دینے والے ریٹائر ہو کے کہیں چلے گئے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم 2000 سن سے ہم بی ٹی کاٹن استعمال کر رہے ہیں۔ اس بی ٹی کاٹن سے ہمیں 2 چیزیں لازمی طور پر حاصل ہوتی ہیں، ایک کاٹن آئل اور دوسرا کاٹن سیڈ آئل اور دوسرا کھل۔ اب یہ کاٹن سیڈ آئل جو ہے یہ انسان بھی استعمال کرتے ہیں، جانوروں میں بھی استعمال ہوتا ہے، مختلف مصنوعات میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کھل جو ہے وہ
ایبسولوٹلی جانور استعمال کرتے ہیں، اور اس کی ڈیمانڈ اور اس کی قیمت کا آپ اندازہ کریں کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ 2000 سے لے کے 2022 تک کتنے جانوروں کو کینسر ہوا، کتنے رپورٹ ہوئے ہیں، کتنے بیمار ہوئے؟ نن۔ لہذا ثابت یہ ہوا کہ یہ صرف ایک خوف تھا۔ تو اب میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ہم دیکھیں ہمارے مسائل کیا۔ ہمارے مسائل یہ ہیں کہ خوراک کی کمی ہے۔ آج آٹا 125 روپے کا من ہے۔ خوراک کی کمی ہے جس کے نتیجے کے اندر ہمارے بچے اور ہمارے لوگ میل نیوٹریشن کا شکار ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری زمینوں کے اندر زنک کی کمی ہے، ہماری زمینوں میں آئرن کی کمی اور وٹامن اے کی ڈیفیشنسی ہے۔ یہ جتنی خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں، جو گائناکالوجسٹ پہلی دوائی ریکمینڈ کرتا ہے وہ آئرن کے کیپسول کرتا ہے۔ وٹامن اے کی ڈیفیشنسی سے آنکھوں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب یہ چاروں پانچوں چیزیں یہ ہم لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ نمودار ہو رہی ہیں، اس لیے کہ نہ ہمیں پوری خوراک مل رہی ہے، اور جو خوراک مل رہی ہے اس کے اندر آئرن اور زنک اور وٹامن اے کی ڈیفیشنسی ہے، پلس سو مینی ادر تھنگ جو ابھی ریسرچ ہونی باقی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی کہ مجھے کینسر ہو سکتا ہے اگر میرے جسم کے اندر مجھے پوری خوراک نہ ملے۔ مجھے الرجیز ہو سکتی ہیں اگر میرے بلڈ کے اندر آئرن کی کمی ہو، اگر وٹامن اے کی کمی ہو، اگر زنک کی کمی ہو، تو کئی مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ لیکن جی ایم او خوراک کھانے کے بعد اگر میرا پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ میں ان تمام بیماریوں سے دور ہو جاؤں۔ تو لہٰذا یہ صرف ایک خوف ہے، اور ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے۔ یہ جب کبھی سویابین کی بات ہوتی ہے تو ہمارے جو ملکی ادارے ہیں وہ تھوڑے سے ٹریڈیشنل سویابین کراپ اس کے اگانے کے چکر میں کہ جی ہم اتنی پیداوار کر دیں گے، اتنی پیداوار کر دیں گے، تو یہ مطلب ہے نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سویابین ایز اے کمرشل کراپ پاکستان کے اندر کلائمیٹک کنڈیشن کی وجہ سے وائبل نہیں۔ میں 1950 سے دیکھتا آیا ہوں، جب میں طالب علم تھا اور ہمیں ایک جھنگ میں زراعتی فارم کا دورہ کروایا گیا، وزٹ کروایا گیا، تو وہاں بھی سویابین کراپ لگی ہوئی تھی۔ لیکن یہ پورے 70 سال کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ ایک وائبل کراپ کبھی بھی نہیں رہی۔ البتہ انٹر کراپ کے طور پر یہ کامیاب ضرور ہو سکتی ہے، لیکن جو بیج ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ چمتکار نہیں دکھا سکتا۔ ہمیں اس کے لیے جی ایم او سویابین کی طرف جانا پڑے گا۔ اب میں اپنی بات کو اس طریقے سے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں۔ آپ کی گھر کی پیداوار کس طریقے سے کم ہوتی ہے، آپ کی فصلات کی پیداوار کس طریقے سے کم ہوتی ہے؟ جڑی بوٹیوں کی وجہ سے آپ کو زہر ڈالنا پڑتا ہے، انسیکٹس کی وجہ سے آپ کو زہر ڈالنا پڑتا ہے، اور اب ایک نامراد فال آرمی ورم آیا، 3 زہر ملا کر بھی وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کا علاج صرف جی ایم او کراپ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ریسرچ جو ہے وہ جین کی ایڈیٹنگ ایسے کرے گی جس کے اندر وہ ڈسکارڈ کر دے گا کسی بھی قسم کے اٹیک کو۔ یہ فال آرمی ورم اور جڑی بوٹیاں جو ہے وہ آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹ یہ چیز ہے کہ کوئی یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارا رقبہ کتنا زیر کاشت ہے۔ میں اگر بہت چھلانگ ماروں تو 30% ایکڑ جو ہے، 30% ایریا جو ہے انڈر کراپ ہے، اور 70% جو ہے وہ انڈر کراپ نہیں ہے۔ اب یہ 70% کے اندر 6.2 ملین ہیکٹرز یہ سیلائن ایریا ہے۔ آپ نہیں چاہیں گے کہ ایسی کوئی ورائٹی آئے جو سیلائن ایریا کے اندر بالکل ٹھیک ٹھاک طریقے سے پیداوار دے۔ امیجن کریں اگر وہ 6.2 ملین ہیکٹر کا کوئی ایسا بیج آ جائے جو وہاں پر بڑی اچھی پیداوار دے، تو آپ کی پیداوار کہاں جائے گی؟ اس کا جواب صرف آپ کو جی ایم او کراپس میں مل سکتا ہے۔ اگر اس ریسرچ کی طرف توجہ دیں گے تو جڑی بوٹیاں نہیں ہوں گی، انسیکٹ سے نجات ملے گی، یہ جو سارا زہر آپ اس پر چھڑک رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، وہ خرچہ کم ہو جائے گا، اور آپ کی پیداوار آٹومیٹکلی، جب آپ کہتے ہیں ذمہ دار بھائیوں آپ کی جڑی بوٹیاں 25 سے 30% پیداوار چلے لے جاتی ہیں، اسی طرح انسیکٹ اٹیک کا کام ہے، اور فال آرمی ورم جو اب ایک نئی مصیبت ہے، سیلائن سائل کو آپ نے انڈر کاسٹ لے کے آنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو میں اگر اکٹھا کروں تو میرے پاس جواب صرف ایک یہی ہے کہ ہمارے ملک میں جی ایم او پر ریسرچ بھی کیے جائے، اور جی ایم او کراپس کو کی امپورٹ کی اجازت بھی دی جائے، اس کا بیج یہیں پیدا کیا جائے۔ ہر یونیورسٹی کے اندر بائیو ٹیکنالوجی کا ایک شعبہ موجود ہے، اس کو بھرپور طریقے سے ریسرچ کے اوپر جو ہے توجہ دی جائے، اور یہ جی ایم او سیڈ یہیں پیدا کیا جائے۔
جی ایم او یہی رہے گا. ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہمیں تو کوئی بنی بنائی چیز کاپی پیسٹ جو ہے وہ ہمیں مل جائے, ہم خود کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا. میرا ایک جاننے والا جو ہے وہ ایم فل کر کے آیا بایو ٹیکنالوجی میں, اور اس کو جاب ملا ایکسٹینشن کے اندر. تو ایک دن مجھے وہ جمعہ بازار میں ملا. میں نے کہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں نے تو ان کو بتایا تھا کہ میں بایو ٹیکنالوجی میں میری تعلیم ہے. تو انہوں نے کہا پہلے کون سا تیر مار لیا ہے, چلو جاؤ جمعہ بازار کے اندر تسی ویلے لوگ ہو اور جا کے جمعہ بازار میں جا کے دیکھو, قیمتوں کو مانیٹر کرو. تو یہ مائنڈ سیٹ تبدیل کریں خدا کے واسطے. اس کے نتیجے کے اندر آپ جان سکتے ہیں وہ جو میں نے آپ کو پہلے حوالہ دیا ہے کہ خزانے ہیں تمہارے لیے دفن. اس کے نتیجے کے اندر وہ پیداوار آئے گی کہ یہ جو آپ ویکسین لگواتے ہیں آنے والے وقتوں میں وہ امرود آئے گا جس کے اندر ہیپیٹائٹس کی ویکسین پہلے ہی موجود ہوگی. آپ امرود کھا رہے ہوں گے اور ساتھ میں ہیپیٹائٹس سی کا جو علاج ہے وہ بھی ہو رہا ہوگا. یہ گاجر جو ہے شکل میں گاجر والی ہوگی لیکن اندر سے وہ سیب ہوگا. وہ جین جو اروما پیدا کرتا ہے سیب کا, وہ جین جو اس کو سافٹ بناتا ہے, اگر اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے ادھر گاجر کے اندر تو آپ امیجن کریں کہ وہ گاجر کی کیا کیفیت ہوگی. اس ساری بات کو میں ختم کرتا ہوں اس بات پر کہ خدا کے لیے ایک تو وہ جو جہاز باہر کھڑے ہوئے ہیں دنیا کے سامنے اپنا مذاق نہ اڑوائیں, اس کی اجازت دی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ریلوے نہیں چلا سکے, پی آئی اے کا بیڑا غرق کر دیا, جو ایک پولٹری سیکٹر جو گرو ہو رہا ہے جو آپ کی فوڈ سیکیورٹی میں اہم رول ادا کر رہا ہے, اور جو اگر یہ پولٹری سیکٹر نہ ہوتا تو امیجن کریں کہ یہ ہمارے بھیڑ بکریاں اور گائے بھینسیں کہاں جاتے. ڈاکٹر لکھ رہا ہوتا کہ 5 گرام بکرے کا گوشت اس مریض کو دے دیا جائے. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک بہت بڑا اپنا رول ادا کیا ہوا ہے. اس کو اور پروموٹ ہونا چاہیے, اور اس قسم کے غلط پروپیگنڈے کی بجائے کہ اندھے کے پاؤں کے نیچے بٹیرا آ گیا یہ والی کیفیت نہ کریں, بلکہ پوری کی پوری توجہ اس طرف دیں کہ ہم بایو ٹیکنالوجی اپنا کر ہم کس طریقے سے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو انشور کروا سکتے ہیں. سامعین, حضرت امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ میں نے جب بھی کسی جاہل آدمی کے ساتھ بحث کی میں ہمیشہ ہار گیا, اور جب میں نے پڑھے لکھے سے بات کی میں ہمیشہ جیت گیا. میرا چیلنج ہے کہ خدا کے لیے اس ڈیبیٹ کو اوپن کیا جائے کہ جی ایم او کراپ جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے, اور اس کی ریسرچ پر پوری توجہ دی جائے تاکہ یہ جو غلط فہمی پھیلائی گئی ہے کہ یہ کینسر پھیل جائے گا, یہ الرجی پھیل جائے گی, یہ بیماری آ جائے گی اور ماحول خراب ہو جائے گا. وہ جو سماگ لاہور میں پھیلا ہوا ہے اس سے تو کوئی الرجی پیدا نہیں ہو رہی. صرف یہ سویا بین جو ہم نے امپورٹ کر لینا ہے, جی ایم او کراپ کو اڈاپٹ کر لینا ہے, صرف اسی سے پھیلے گی. فلپین دیکھیں, فلپین کے اندر گولڈن رائس اس وقت ٹاپ پر ہے, 60,000 ہیکٹر پر لگ رہا ہے. ایک گیا گزرا ملک روانڈا ہے, وہاں ان کی خوراک کاؤ پیس ہے. گھانا اور روانڈا وہاں پر وہ چل رہا ہے. بنگلہ دیش کے اندر برنجل, بیٹی برنجل وہ ٹاپ پر ہے. ہمارے اپنے ملک کے اندر ہم ترس رہے ہیں کہ ایکچول ہمارے پاس بیٹی کاٹن کا ایکچول جو اپ ڈیٹڈ بیج ہے وہ ہونا چاہیے. فصل برباد ہو کر رہ گئی ہے اور ہم ساری کی ساری کاٹن ازبکستان اور تاجکستان سے منگوا رہے ہیں. تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا ایک ہی علاج ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک بحث ہو, پڑھے لکھے آدمی اپنے اس کے اندر اپنا رول ادا کریں. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں وائس چانسلر ایگریکلچر یونیورسٹی ڈاکٹر اقرار احمد خان کو کہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے اس ٹاپک کو بحث کے لیے کھولا ہے. میں چاہوں گا کہ اس بحث کو اوپن کیا جائے, لیکن یہ سویا بین جو ہے یہ پہلے ریلیز کروایا جائے, اس لیے کہ اس کے نتیجے میں کئی افواہیں پھیل رہی ہیں. کل میں نے ایک بڑے مشہور دانشور جرنلسٹ ہیں ہارون رشید صاحب, اور وہ بھی رحیم یار خان کے رہنے والے ہیں, اور طارق بشیر چیمہ صاحب بھی وہیں کے رہنے والے ہیں. ان کا میں پروگرام سن رہا تھا اور میں متاثر ہوں کہ وہ غلط بات نہیں کرتا. اس نے کہا جی 1 ارب روپیہ مانگا جا رہا ہے ان کو ریلیز کرنے کے لیے. تو خدا کے واسطے اپنا مذاق بھی نہ اڑوائیں, اپنی انٹیگریٹی کا خیال بھی کریں اور اس ملک کا بھی خیال کریں, اور پولٹری انڈسٹری کو فلورش ہو لینے دیں. ایٹ دی سیم ٹائم اس ملک کی فوڈ سیکیورٹی کو انشور کریں, اور اس کا واحد حل بایو ٹیکنالوجی کی اڈاپشن ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.